اچھی موت کی علامات کیا ہے. یعنی بہت سارے لوگ بہت سارے کچھ علامات کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اچھی موت ہے نا. اور بیٹھے بیٹھے ایسے کئی لوگ بول دیتے نہیں بھائی فلاں دن مرے تو انہوں ڈائریکٹ جنت میں چلے آتے، بہت اچھی موت آئی، اور فلاں وقت میں مرے تو بہت اچھی موت آئی، معلوم ہے ان کے لیے ڈائریکٹ جنت ہی چھکتے. کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، لیکن بس ٹھہرے ٹھہرے قبرستان میں ایسی باتیں کر. اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر شرابی، کبھی نماز نہیں پڑھا، ہمیشہ شرک میں ڈوبا ہوا، درگاہوں کے پاس تعویذوں میں ہمیشہ شرک اور بدعت میں پڑا ہوا، سود کھاتے ہوئے مرا، شراب کے نشے میں بھی مر جاتا. ویسا بھی آدمی ہے رمضان میں مرتے لوگ بولتے ارے نہیں بھائی اچھے دن میں مر گیا، کیا نیکی کر لیا تھا کہ بیچارہ، کب نیکی کر لیا کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتا، دیکھو اس کے لیے. ہاں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. علم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اچھی موت. کون جنتی ہے کون جہنمی ہے وہ تو فیصلہ اللہ کرے گا، ٹھیک ہے، فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے دن. لیکن ہمیں جہنم والے اعمال سے بچتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے کہ ہاں اللہ تو ہمیں کیا ہے اچھی موت دے. یہ دعا بھی کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ ہمیں ضرور جنت میں جگہ عطا کرے گا، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا. تو کچھ علامات بھی ہے جو اچھی موت کی ہے، وہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. مسند احمد کی روایت کے مطابق عمل صالح پر مرنے والا یہ اچھی موت کی علامت ہے. کوئی نمازی ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، تہجد کی بھی کیا ہے ہمیشہ پابندی کرتا ہے، یا کوئی قرآن پڑھتا ہے، عمل صالح، کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا، کوئی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، کوئی دعوت دین کے کام کے لیے نکلا راستے میں مر گیا، ٹھیک ہے. اس طرح جو بھی ذکر کرتے کرتے مر گیا، اچھا کام کرتے ہوئے، عمل صالح کرتے ہوئے مر گیا، یہ اچھی موت کی علامت ہے. پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک چمک ہوتی ہے جس کا انتقال ہوتا ہے، یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت کے مطابق مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جو مر گیا وہ اچھے موت کی علامت ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے کلمہ بولے تو بھی ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، وہ صرف دنیا پرستی میں ہی گزار دیتے ہیں. ان کو وہی دنیاوی چیزیں یاد آتی ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں، پوتے کہاں ہیں، میں زمین کہاں پر جو ہے نا کہاں چھپا کے رکھا، کون سی زمین کون سا پلاٹ ہے، کس کے نام پہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں یہی باتیں بولتے بولتے مر جاتا ہے. ایسا نہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے مرنے سے پہلے جس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا وہ اچھی موت کی علامت ہے. پھر اسی طرح جس کے پیشانی پہ پسینہ آیا ہو، نسائی کی روایت کے مطابق یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتقال سے پہلے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا. پھر اسی طرح جمعہ کے دن یا رات کو مرنا یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے، ترمذی کی روایت، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس بات کو لے کر کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہاں بھائی جمعہ کے دن مر گیا تو ہو گیا وہ جنتی ہے، کہتے ایسا ہر ایک کے ساتھ ہم نہیں بول سکتے. ہاں علامت تو ہے یہ اچھے موت کی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے پیٹ کے درد سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا، نسائی کی روایت کے مطابق. پھر اسی طرح کثرت خون منہ سے نکلا ہو، یا ڈوب کے مر چکا ہو، یا جل گیا ہو، یعنی خود جلا کے نہیں، یا ایسے حادثات میں اگر جل گیا ہو، یا پیٹ کے تکلیف کی وجہ سے، پیٹ میں درد کی وجہ سے اگر کسی کی موت ہو چکی ہو، تو یہ نسائی کی روایت کے مطابق کیا ہے یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے. پھر اسی طرح کسی عورت کو حمل کی تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی مر گئی ہے، یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے ابو داؤد کی روایت کے مطابق، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دین کے لیے یعنی ایک تو دین کے لیے، دوسرا مال کے لیے، اور تیسرا اپنی عزت کے لیے لڑتے ہوئے اگر کوئی مر گیا، یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے. دین کی سربلندی کے لیے، دین کا کام کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اگر مر گیا، یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے. پھر اسی طرح اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اگر کسی کے ساتھ کیا ہے جھگڑا ہوا ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے، ترمذی کی روایت کے مطابق. اسی طرح طاعون کی بیماری کی وجہ سے، یعنی کوئی وبا پھیلی ہے جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے نا، تو یہ وبا اور طاعون کی بیماری کی وجہ سے بھی اگر کوئی مر گیا، جیسا کہ آج کل یہ کرونا کی وائرس کی بھی جو بیماری ہے ایک دوسرے سے لگ رہی ہے، بھی ایک طرح کا کیا ہے یہ وبا ہے، یہ طاعون کی بیماری جیسا ہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی اچھے موت کی ہی علامت ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق.